آج بہزاد لکھنوی کی ایک بڑی خوبصورت سی آسان سی غزل لے کر میں حاضر ہوا ہوں کہ دیوانہ بنانا ہے تو دیوانہ بنا دے، ورنہ ہمیں تقدیر تماشا نہ بنا دے۔ تمہیں دیوانہ بنانا ہے اپنے عشق میں تو بنا دو، ایک طرف کر دو مجھے، اور ورنہ کیا ہوگا کہ اگر بیچ میں بات رہ گئی، نیم بسمل والا عالم رہا، تو ہم دونوں کو یہ تقدیر کہیں تماشا نہ بنا دے کہ دنیا کے زمانے کی نظر میں ہم صرف تماشا بن کے رہ جائیں گے، نہ ہم عاشق ہو پائیں گے، نہ ہم بیگانے ہو پائیں گے۔ کہ دیوانہ بنانا ہے، اگر تمہیں عشق میں مبتلا ہی کرنا ہے مجھے، تو خوب اچھی طرح کر دینا تاکہ میں دیوانہ ہی ایک طرف ہو جاؤں، لوگ کہہ دے کہ یہ فلاں شخص یہ جو ہے فلاں کا دیوانہ ہے۔ کہ دیوانہ بنانا ہے تو دیوانہ بنا دے، ورنہ ہمیں تقدیر تماشا نہ بنا دے۔ اے دیکھنے والوں مجھے ہنس ہنس کے نہ دیکھو۔ لوگوں کی عادت ہوتی ہے جب کسی کا مذاق بناتے ہیں تو پوری طرح بناتے ہیں، اسے دیکھتے کہ ہنستے ہیں، اس کا مذاق اڑاتے ہیں کہ اے دیکھنے والوں مجھے ہنس ہنس کے نہ دیکھو، تم کو بھی محبت کہیں مجھ سا نہ بنا دے۔ کہیں تم محبت کر بیٹھے اور تمہاری حالت بھی کہیں میرے جیسی ہو گئی نا، تو پھر کل لوگ تم پر ہنسیں گے اگر تم نے مجھ پر آج ہنسنا شروع کر دیا ہے۔ تو اے دیکھنے والوں مجھے ہنس ہنس کے نہ دیکھو، تم کو بھی محبت کہیں مجھ سا نہ بنا دے۔ میں ڈھونڈ رہا ہوں میری وہ شمع کہاں ہے، جو بزم کی ہر چیز کو پروانہ بنا دے۔ کیا محبوب کی تعریف ہوئی ہے صاحب، کہ میں اس شمع کا منتظر ہوں، شمع کو میں ڈھونڈ رہا ہوں کہ جو جب بزم میں آئے تو بزم کی ہر چیز کو وہ دیوانہ بنا دے۔ مطلب کوئی پھر اور کہیں کا نہ رہے، صرف یہ کہ جو بزم کی ہر چیز کو پروانہ بنا دے، وہ اپنے گرد طواف کرنے پر اسے مجبور کر دے۔ میر نے کہا ہے کہ وہ آئے بزم میں اتنا تو میر نے دیکھا، پھر اس کے بعد چراغوں میں روشنی نہ رہی۔ اس شعر پر میں تبصرہ کبھی اور کسی اگلے ویڈیو میں کروں گا۔ بہرحال یہ شعر تو سمجھ میں ہی کیا ہوگا کہ اس کے بعد پھر چراغوں میں روشنی نہ رہی، بزم میں کوئی اور شے نہیں باقی رہی سوائے اس کے محبوب کی۔ بہرحال میں ڈھونڈ رہا ہوں میری وہ شمع کہاں ہے، جو بزم کی ہر چیز کو پروانہ بنا دے۔ آخر کوئی صورت بھی تو ہو خانہ دل کی، کعبہ نہیں بنتا ہے تو بت خانہ بنا دے۔ ایک صورت ہونی چاہیے دل کی، ایک تشکیل ہونی چاہیے، ایک مکمل ایک پیکر اس کے دل کا کوئی تو اختیار ہونا چاہیے نا۔ آخر کوئی صورت بھی تو ہو خانہ دل کی، دل کا جو خانہ ہے میرا، یہ جو ہے اس کی کوئی صورت تو ہو، ایک واضح صورت تو ہو۔ کعبہ نہیں بنتا ہے تو بت خانہ بنا دے، عبادت کی جگہ ہونی چاہیے۔ اگر کعبہ بنتا ہے تو بڑی اچھی بات ہے، لوگ آئیں گے طواف کرنے، اور اگر کعبہ نہیں بن پاتا کسی وجہ سے تو بت خانہ بنا دے، وہ بھی تو عبادت کی جگہ ہوتی۔ کعبہ یوں بھی پہلے بت خانہ ہی تھا، بعد میں فتح مکہ کے بعد پھر کعبہ سے بت نکالے گئے اور اسے پھر آج موجودہ شکل دی گئی۔ آخر کوئی صورت بھی تو ہو خانہ دل کی، کعبہ نہیں بنتا ہے تو بت خانہ بنا دے۔ بہزاد ہر ایک گام پہ ایک سجدہ مستی، بہزاد ہر ایک گام پہ ایک سجدہ مستی، ہر ذرے کو سنگے درج جانا نہ بنا دے۔ یہ بہزاد کی جو عادت ہے کہ ہر جگہ ایک مستی کے عالم میں وہ سجدہ کرتا پھرتا ہے، ہر شے کو ہر ذرے کو وہ سجدہ کرتا پھرتا ہے، یہ عادت کہیں اس کی کہ ہر ذرے کو سنگے درج جانا نہ بنا دے۔ یہ جو سنگے درج جانا، جو محبوب کے دروازے پہ رکھا ہوا پتھر جو ہے، وہ اس کو جس طرح یہ پوجتا ہے، جس طرح اسے سجدہ کرتا ہے، اس طرح یہ جو عالم مستی میں ہر ذرے کو ہر قدم پہ جو ہے وہ سجدہ کرنے کی اسے لت لگ گئی ہے بہزاد کو، کہ بہزاد ہر ایک گام پہ ایک سجدہ مستی، ہر قدم پہ ایک سجدہ مستی وہ کیے جا رہا ہے، ہر ذرے کو سنگ درے جانا نہ بنا دے۔ اور کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ ہر ذرے کو اپنے سنگ درے جانا کی طرح وہ معتبر بنا دے یا معبود بنا دے اور اسے وہ سجدہ کرنا شروع کر دے، کہیں ایسا تو نہیں۔ اگر یہ ہے تو مطلب بہت بری بات ہے۔ بھئی پہلے زمانے کے جو کلاسک شاعرز تھے، پتہ نہیں کیوں اس زمانے میں گھروں کے آگے سنگ ہوتے تھے کہ نہیں تھے، ہوتے نہیں تھے، کہ غالب نے بھی کہا کہ بھئی دائم پڑا ہوا تیرے در پر نہیں ہوں میں، خاک ایسی زندگی پہ کہ پتھر نہیں ہوں میں۔ در جانا کا حوالہ بہت سارے کلاسک شاعروں کے یہاں ملتا ہے، الگ الگ انداز سے، الگ الگ ڈھنگ سے۔ بہرحال بہزاد نے بھی اسے برتا ہے اس لفظ کو۔ تو دیکھیے یہ غزل آپ کو کیسی لگی، اور جیسی بھی ہو ہمیں کمنٹ باکس میں بتائیے، تو کہ میں منتظر رہتا ہوں اس کے لیے۔ اور اگر آپ نے سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور کر دیجیے گا۔ ملتے ہیں پھر کسی اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔